بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ایسا عظیم اور سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو انسان کی سوچ، صبر اور اللہ پر اعتماد کو پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور کرتا ہے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ نقصان، یہ تکلیف، یہ آزمائش کیوں آئی؟ آج کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہماری سمجھ سے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ایک دن بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے موسیٰ، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ جواب غرور کے لیے نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ علم کو اپنی طرف منسوب کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واش فرمائی، میرے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے میں نے خاص علم عطا کیا ہے، تم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اس بندے تک پہنچا دے تاکہ میں اس سے علم سیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے نشان بتایا، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد، اپنے وزیر حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ طویل سفر کے بعد مچھلی پانی میں زندہ ہو کر نکل گئی۔ وہی مقام ملاقات کا تھا۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ سے علم حاصل کروں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور سوال نہیں کروں گا۔ تو پہلا واقعہ کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ کس طرح دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو مفت میں لے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے ان غریبوں کی کشتی کیوں توڑ دی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آگے چل کر ایک بچے کو دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، آپ نے ایک بے گناہ جان کیوں لے لی؟ کیوں بچے کو قتل کر دیا؟ یہ بہت بڑا امتحان تھا، مگر پھر بھی صبر نہ ہو سکا۔ پھر ایک بستی میں پہنچے، لوگوں نے کھانا تک نہ دیا۔ وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر مزدوری کے دیوار ٹھیک کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کم از کم آپ مزدوری تو لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اب آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بس اب ہمارا ساتھ ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت ضرور بتاتا ہوں۔ تو جو تمام واقعات پیش آئے، ان کی اصل حقیقت اور حکمت حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کشتی اس لیے توڑی کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین لیتا تھا
عیبدار کشتی یہ یتیم بچوں کی تھی، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ یہ کشتی بچ جائے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کر والدین کو کفر میں ڈال دیتا۔ اللہ ان والدین کو اس سے بہتر اولاد دینا چاہتا تھا۔ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ خزانہ محفوظ رہے۔ معزز سامعین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نقصان نہیں ہوتا، ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی۔ اللہ جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ آج اگر بیماری ہے، قرض ہے، اولاد کی فکر ہے یا دل پریشان ہے تو یاد رکھیں اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہم صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو ہمیں تکلیف لگتی ہے وہی کل ہماری نجات بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اسلامی واقعات اور اسلامی کہانیاں اور نبیوں کے قصے اگر شوق ہو، جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل نور اسلامک سٹوریز 786 کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور آگے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے لیے دوسرے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ آپ کے ایک کلک سے یہ نیکی پھیل جائے گی، نیکی کا پیغام عام ہو جائے گا اور آپ کو بھی ثواب اور اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔